الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم کی آج 8 تاریخ ہے۔ جب بھی ماہ محرم کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اس کے اختتامی عشرے پر ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہماری نگاہیں نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی کرم اللہ وجہہما کی شہادت کی طرف جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے لخت جگر حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ہم کتنا ہی بیان کریں ان کی فضیلت کو، ان کے مناقب کو، لیکن ہم ان کے مناقب کو بیان کرنے سے ہمیشہ قاصر ہی رہیں گے۔ ان دنوں میں عجیب و غریب قسم کی کچھ اس طور کی فضا قائم ہو جاتی ہے کہ ہمیں یوں بتلایا جاتا ہے
اس طریقے کے تاثر ہمیں دیے جاتے ہیں کہ جیسے اہل بیت سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، یہ اہل بیت تو ہمارے ہیں ہی نہیں، ان کا رشتہ، ان کا تعلق اور ان کی اہمیت وہ ایک بس خاص مخصوص طبقے میں ہے، ہم تو ان سے کسی قسم کا کوئی رشتہ ہی نہیں رکھتے، اس طریقے کی کوئی فضا قائم ہوتی ہے۔ اور ہمارے ساتھیوں میں یہ بات بھی چلتی ہے کہ جی وہ مناقب اور وہ خصوصیات جو دیگر جگہوں سے ان دنوں میں سننے کو ملتی ہے، ہمارے منبر و محراب اس چیز سے بڑے محروم رہتے ہیں، بڑے خالی رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں ایک چیز عرض کرنے کی یہ ہے، ہم منبر و محراب سے ہمیشہ اس قسم کی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مستند ہو، جو اتھینٹک ہو، جس کی پیچھے کوئی سند ہو۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کر مجمع کو جو ہے وہ گرم کر دینا اور اس میں جوش پیدا کر دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے آخرت میں پوچھ ہوگی کہ جی مولوی صاحب آپ نے 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ کی گفتگو کری، باتیں کہاں سے لے کر آئے تھے آپ؟ تو ہمیشہ وہ بات کی جائے جو مستند ہو، جو قرآن اور حدیث سے ملتی ہو، اس پر انسان گفتگو کرے۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر ہم سیدنا حسین ابن علی کرم اللہ وجہہما کی تاریخ، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کا مختصر سا تعارف انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سن 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو چونکہ آپ حضرت حسن کے بعد پیدا ہوئے تھے تو آپ کا دوسرا نمبر تھا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی یہاں ولادت ہو تو چاہے وہ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو تو اس کو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور اس کے بائیں کان میں اقامت دی جائے، اور پھر یہ فرمایا کہ جو شخص اس طریقے کا عمل کرتا ہے تو اس کو اس کی برکت بھی ملتی ہے، اور وہ بچہ اور بچی ایک بیماری ہے جس کو ام الصبیان کہتے ہیں، یعنی وہ بیماری اس طور کی بیماری ہوتی ہے کہ بچہ سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، تو اس بیماری سے وہ بچہ یا بچی محفوظ ہو جاتی ہے اس اذان کی اور اقامت کی برکت سے۔ اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ بچے کو یا بچی کو گود میں اٹھائے، قبلہ رخ ہو اور باوضو ہو کر دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت دے۔ کوشش یہ کریں کہ اذان کس سے دلوائیں؟ کسی ٹک ٹاکر سے اذان نہ دلوائیں، کسی متقی بندے سے اذان دلوائیں۔ دادا ہوتے ہیں، عمر رسیدہ ہوتے ہیں، اور کوئی نمازی ہو، اس بندے سے جو اذان دی جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے کان میں اذان دینے والے ہوا رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو کان میں آواز پڑی ہے وہ اللہ کی پڑی ہے، اور وقت کے نبی کی آواز جو ہے وہ آپ کے کان میں پڑی ہے۔ پھر اذان کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تحنیک کا جو ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ تحنیک یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اللہ والے سے کوئی ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، وہ اس کے جو ہے نا ان کے وہ چبائیں اور پھر وہ چبا کر اس بچے یا بچی کے منہ میں ڈال دیں، یہ سنت عمل ہے۔ تو یہ عمل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، لہذا جو پہلی چیز آپ کے جسم میں داخل ہوئی وہ دہن رسول اللہ تھے، وہ اللہ کے نبی کا لعاب مبارک وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہوا۔ پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مرحلہ نام کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جی نام رکھا جائے۔ جب آپ کی یہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ دو نام یہ جنتی نام ہیں۔
اور فرمایا زمانے جاہلیت میں بھی یہ نام کبھی کسی نے نہیں رکھے. گویا کہ اللہ پاک نے ان ناموں کو چھپا کر رکھا تھا. کسی کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ نام بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ نام بھی میں اپنی اولادوں میں رکھوں. پہلی مرتبہ جو یہ نام رکھے گئے وہ ان 2 اشخاص کے نام رکھے گئے. ان 2 اشخاص کے نام رکھے گئے. پھر جب نام رکھے جاتے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ پھر وہ جو ہے وہ بچے کے جو سر کے بال ہوتے ہیں، جس بچی کے سر کے بال ہوتے ہیں اس کو صاف کیا جاتا ہے. تو اس موقع پر جو چاندی جو ہے وہ صدقہ کرنا بال کے وزن کے برابر، یہ جو ہے وہ مستحب عمل ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان کے بالوں کے وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی کو صدقہ کیا. پھر عقیقے کا مسئلہ آتا ہے، عقیقے کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے 2 مینڈے جو ہے وہ خود جو ہے وہ ذبح فرمایا ہے. یعنی عقیقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. پھر بچے کی ولادت کے بعد اس کا نسب ہوتا ہے. اس کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کا، اولاد کا جو نسب ہوتا ہے وہ اس کے والد سے چلتا ہے، اس کے باپ سے چلتا ہے. اگر ماں کسی ایک قبیلے کی ہو اور باپ دوسرے قبیلے کا ہو تو بچے کا نسب باپ کے قبیلے سے چلتا ہے. باپ مثال کے طور پہ صدیقی ہے اور ماں کوئی اور قبیلہ لے لیں، کسی اور جو ہے قوم سے لے لیں، تو بچے وہ صدیقی جو ہے وہ نسب سے چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن یہ جو 2 ہیں ان کا نسب مجھ سے چلے گا، یعنی مجھ نانا سے ان کا نسب چلے گا، یعنی مجھ سے ان کا جو ہے وہ نسب چلے گا. یہ ایک مختصر سا تعارف ہم نے آپ کے سامنے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، معجم کبیر کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے اور آپ 4 رکعت کے سجدے میں تھے. تو یہ دونوں حضرات جو ہے وہ آپ کے پاس آئے. آپ سجدے میں تھے تو آپ کی کمر مبارک پہ چڑھ گئے. آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دائیں کندھے پر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور بائیں کندھے پر آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور جتنا جو نمازی تھے، جو مجمع تھا، ان کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے متوجہ ہو کر یہ فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلا دوں کہ جن کے نانا بھی بہترین اور جن کی نانی بھی بہترین. جدہ یہ دادا کو کہتے ہیں اور جدہ جس کے آخر میں گولتا ہوتی ہے یہ نانی کو کہتے ہیں. کیا ہم آپ کو ایسے لوگ نہ بتلا دیں کہ جن کے نانا بھی بہترین اور جن کی نانی بھی بہترین. الا اخبرکم بخیر الناس عما وعما، کیا تمہیں میں ایسے لوگ نہ بتلا دوں کہ جن کے جو ہے وہ چچا بھی بہترین اور جن کی پھوپھی بھی بہترین. الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالہ، کیا تمہیں میں ایسے لوگ نہ بتا دوں کہ جن کے ماموں بھی بہترین اور جن کی خالائیں بھی بہترین. الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتا دوں کہ جن کا باپ بھی بہترین عمدہ اور جس کی ماں بھی بہترین اور عمدہ. تو لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیں ایسی ہستیاں کون ہیں، ایسی ہستیاں کون ہیں کہ جن کا نانا بھی عمدہ، جن کی نانی بھی عمدہ، جس کے ماموں، جس کی خالائیں، جس کی پھپھی، جس کے چچا، جس کا باپ، جس کی ماں، وہ سب عمدہ اور اعلیٰ اور عرفہ. آپ بتائیں وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا الحسن والحسین. اشارہ فرمایا کہ یہ 2 ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان خصوصیات سے نوازا ہے. یہ ہیں وہ 2 کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان خصوصیات سے نوازا ہے. پھر آپ نے خود اس کی تفصیل فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جدہما، ان کا جو نانا ہے، آپ نے فرمایا ہوا رسول اللہ، وہ خود اللہ کا رسول ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ان کی نانی ہے وہ خدیجہ بنت خویلد ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے جو چچا ہیں وہ جعفر ابن ابی طالب ہیں اور جو ان کی پھوپھی ہیں وہ ام ہانی بنت ابی طالب ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کے جو ماموں ہیں وہ پھر قاسم، وہ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں. اور فرمایا کہ جو ان کی خالہ ہیں وہ زینب ہے، وہ ان کی خالہ وہ ام کلثوم ہے، ان کی خالہ وہ جو ہے وہ رقیہ ہے. فرمایا یہ سب اللہ کی بیٹیاں، بنات رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان کے والد وہ علی ابن ابی طالب ہیں. اور فرمایا ان کی جو والدہ ہیں یہ وہی فاطمہ ہے جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں. فرمایا کہ یہ ان کا خاندان
خاندان ہے. اور پھر فرمایا کہ جو ان کا نانا ہے وہ فی الجنہ، وہ جنتی ہے، اور ان کی جو نانی ہے وہ جنتی ہے، ان کا جو چچا ہے وہ جنتی ہے، ان کی جو پھپھیاں ہیں وہ جنتی ہیں، ان کی جو خالہ وہ جنتی، ان کے ماموں وہ جنتی، ان کا باپ وہ جنتی، ان کی ماں وہ جنتی. فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی. یہ وہ بناوٹی گفتگو نہیں ہے کہ جو ٹائم کو پاس کرنے کے لیے، جو ٹائم کو گزارنے کے لیے اور جذبے کو پیدا کرنے کے لیے سنا دی گئی ہوں. یہ وہ الفاظ ہیں جو مستند کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو من گھڑت خصوصیات نہیں ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی ہیں کہ میرے نواسوں کی یہ خصوصیات ہیں، میرے اہل بیت کی یہ خصوصیات ہیں. یہ خصوصیات انسان یاد رکھے، یہ تعارف یاد رکھے کہ کب پیدا ہوئے، کس نے اذان دی، کس نے تحنیک کی، کیسے آپ کا حلق ہوا اور کیسے آپ لوگوں کا عقیقہ ہوا، آپ کا نسب کیا تھا، آپ کا خاندان کیا تھا، ان خاندانوں سے آپ کا رشتہ کیا تھا، اور وہ خاندان والے ان کا مقام اور مرتبہ اخروی اعتبار سے کیا تھا. یہ انسان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی خصوصیات میں سے بڑی ایک اہم خصوصیت، وہ خصوصیت یہ تھی حق گوئی کا مظاہرہ کرنے والے تھے. حق گوئی کا مظاہرہ کرنے والے. یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ جو کربلا کا واقعہ ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، وہ خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے. اگر چاہتے تو کیا کرتے؟ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے کہ چلو جی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یزید صاحب ناراض ہو جائیں گے اگر ہم کچھ کہیں گے. حق بولا، حق گوئی کا مظاہرہ کیا کہ میں اس شخص کو اس منصب کا اہل ہی نہیں سمجھتا. حق گوئی کا مظاہرہ کیا. اور بات کہاں تک چلی گئی کہ زندگی چلی گئی، لیکن اس حق گوئی کا مظاہرہ کرتے کرتے چلی گئی. وہ حق گوئی کا مظاہرہ کرتے کرتے آپ نے جو ہے وہ جام شہادت جو ہے وہ آپ نوش پا گئے. ہمارے اس زمانے کے اندر حق بولنا، یہ انسان اس سے بڑا ڈرتا ہے، اس سے بڑا ڈرتا ہے. آدمی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہے کہ جی ایسا نہ ہو کہ لوگ ناراض ہو جائیں. اگر میں سچ بولوں گا نا تو لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اگر میں حق بولوں گا تو لوگ ناراض نہ ہو جائیں. اللہ ناراض ہو وہ مسئلے کی بات نہیں ہے، اللہ ناراض ہو وہ مسئلے کی بات نہیں ہے، اللہ کا رسول ناراض ہو وہ مسئلے کی بات نہیں ہے. میرا دوست ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا رشتہ دار ناراض نہیں ہونا چاہیے، میری بیوی ناراض نہیں ہونی چاہیے، میرے خاندان والے، میرے آفس کے کلیگ، میرے باس جو ہے نا وہ ناراض نہیں ہونی چاہیے. اللہ ناراض ہو، اللہ کا نبی ناراض ہو. یہ محرم کی چھٹیاں تو منا لیتے ہیں، اس کا ایک سبق بھی تو لے کر جائے نا کہ حق گوئی کا مظاہرہ ہو، حق گوئی کا مظاہرہ ہو، سچ بات کی جائے، حق بات کی جائے. کبھی تو دنیا میں ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جس سے سب لوگ راضی ہوں؟ کوئی بندہ ایسا دیکھا ہے کہ جس سے سب راضی ہوں؟ ایسا بندہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. اگر اس سے 4 راضی ہوں گے نا تو 2 اس سے ناراض بھی ہوں گے، اگر اس سے 6 راضی ہوں گے نا تو 1 اس سے ناراض بھی ہوگا. یہ لوگ تو ایسے ہیں، یہ اس زمین پہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ سے راضی نہیں ہیں، جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے. وہ یہ لوگ اس معاشرے کے اندر، اس زمین پہ تو لوگ وہ بھی پائے جاتے ہیں جو رسول اللہ سے بھی راضی نہیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے اللہ سے مانگا وہ ان سے راضی نہیں ہے. تو اس چیز کا انتظار کرنا اور اس چیز کے انتظار میں لگے رہنا عزیز دوستوں کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں اور سب مجھ سے راضی ہو جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، حق بولیں، سچ بولیں. جھوٹ کا سہارا اور یہ جھوٹ کا ساتھ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور جو آدمی باطل کا ساتھ دیتا ہے، جو آدمی جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے، جس آدمی کی ترقی کی بنیاد جھوٹ ہوتی ہے وہ ترقی بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، وہ سب کچھ بالکل بہت جلدی ڈھیر ہو جاتا ہے. ہاں حق بات کرے لیکن طریقے سے کرے. بعض لوگ حق تو بولتے ہیں، سچ تو بولتے ہیں، لیکن ان کا لب و لہجہ، ان کا جو انداز اور ان کی جو گفتگو ہوتی ہے، جن الفاظ کا وہ چناؤ کرتے ہیں وہ الفاظ بالکل مناسب نہیں ہوتے.
اور ان سے کہا جائے آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ بھائی سچ کہہ رہا ہوں، سچ تو کہہ رہے ہیں، لیکن جو الفاظ ہیں وہ الفاظ صحیح نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب کسی کو اللہ کی طرف بلاؤ نا تو دین کی بات کرو۔ حق بات کرنا دین کی بات ہے نا، حق بات کرنا نیکی کا کام ہے نا۔ یہ جب نیکی کرو نا، کسی کو حق بات کرو، دین کی بات کرو تو حکمت کے ساتھ کرو، بصیرت کے ساتھ کرو۔ اگر سامنے والوں کو تمہاری بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس سے اچھے طریقے سے گفتگو کرو، دلائل کے ساتھ اس کے ذریعے سے اس سے بات کرو۔ گالم گلوچ کرنا، تانے تشنے دینا اور اس طریقے کے گھٹیا جملے استعمال کرنا اور پھر یہ کہنا کہ جی میں حق بات کر رہا ہوں، ایسی حق بات کبھی بھی سامنے والا نہیں مانتا۔ بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ تیسری ایک چیز جو عرض کرنی ہے وہ عرض یہ کرنی ہے کہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے، اس محرم الحرام کے مہینے کو بعض لوگ جو ہے وہ اس کو سوگ کا مہینہ کہتے ہیں۔ جی یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ دیکھیں اگر سوگ منانے کا حکم ہوتا نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا نا اس سے پرملال اور اس سے زیادہ بڑا سوگ کا اور کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین وہ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، لیکن اس طریقے کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو اگر سوگ منانے کا ہمیں حکم دیا جاتا تو اس دن کا حکم دیا جاتا۔ تو اس طریقے کی سوگ کی کیفیت کو رکھنا، بعض لوگ اس مہینے کو منحوس کہا کہتے ہیں کہ جی یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں شادی نہ کرو، اس مہینے میں کوئی نیا کام نہ کرو، سب ختم ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیز دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں مت دیا کرو۔ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو مہینے ہیں، یہ سال ہے، اس کو برا بھلا مت کہا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ انا هو الدہر، میں ہوں جو زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ زمانہ خراب نہیں ہوتا، دن خراب نہیں ہوتے۔ یہ اتوار کا دن ہے، یہ جنوری کا مہینہ ہے، یہ 2025 کا سال ہے، یہ سال، یہ دن، یہ مہینے خراب نہیں ہوتے، بلکہ خراب کون ہوتا ہے؟ اس میں برے اعمال کرنے والا خراب ہوتا ہے۔ خرابی جو آتی ہے وہ ان دنوں کی وجہ سے نہیں آتی کہ جی یہ مہینہ چل رہا تھا تو اس مہینے کی وجہ سے خرابی آ گئی، یہ مہینہ یہ دن تھا تو اس دن کے اندر یہ خرابی تھی۔ بعض لوگ تو یہ جملہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں آج صبح کس کا چہرہ دیکھا تھا کہ جس کی وجہ سے آج مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ بھائی لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ان دنوں میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، اصل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو تم دیکھتے ہو نا زمین پر جو ہے وہ قسم قسم کے فسادات ہوتے ہیں، قسم قسم کی خرابیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور تباہی مچ رہی ہوتی ہے، یہ کسی اور کا کمال نہیں ہوتا، یہ تمہارے ہاتھ کی اپنی کمائی ہے۔ یہ جو تباہی مچ رہی ہوتی ہے یہ تم کرتے ہو، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھا جی میں نماز نہ پڑھوں، بد نگاہی میں کروں، زبان کا غلط استعمال میں کروں، خیانت میں کروں، دھوکہ دہی میں کروں، لوگوں کے مالوں پر قبضہ میں کروں، وراثتوں کو اپنے پاس دبا کر میں رکھوں، اور جب آفت آئے تو یہ کہیں کہ جی محرم کا مہینہ تھا اس لیے آفت آ گئی۔ جب تباہی آئے تو یہ کہیں کہ جی تباہی اس وجہ سے آئی ہے کہ جی فلاں سال چل رہا تھا اس وجہ سے تباہی آئی ہے۔ بھائی اس وجہ سے نہیں آئی ہے، بما کسبت ایدی الناس، تمہارے اپنے ہاتھوں نے جو کیا ہے وہ تم بھگت رہے ہو۔ پہلے کیوں نہیں آ گئی بھائی؟ ڈھیل تھی کہ لوٹ جائے گا، پلٹ جائے گا، آ جائے گا، سجدہ کر لے گا، ماتھا ٹیک لے گا، اس کو احساس ہو جائے گا، اس کو فکر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا انسان کو متوجہ بھی کیا کہ بھئی شاید سمجھ جائے، لیکن انسان وہ ہے کہ جب تک بڑا اس کو دھچکا نہیں لگتا اور اس کو بڑا جھٹکا نہیں لگتا وہ آدمی سمجھتا نہیں ہے۔ جب دھچکا لگ جاتا ہے تو اس کی نسبت پھر وہ مہینوں کی طرف اور دنوں کی طرف کرتا ہے۔ عزیز دوستوں یہ ہمارے اپنے کام ہوتے ہیں، ہمارے اگر اپنے کرتوت سیدھے ہو جائے نا تو ہمارے سارے کے سارے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ شریعت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور صحابہ اکرام
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره